ہم کن لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں؟ ایک مری ہوئی آئی سی یو میں لیٹی ہوئی وینٹیلیٹر پر پڑی ہوئی قوم سے مولوی جرجیس خطاب کر رہا ہے۔ یہ مردہ قوم جنہوں نے جلسوں کو عیاشی اور ذہنی عیاشیوں کا ریزن بنایا، آیتیں چھوڑ کر ایک مولوی کے پیچھے بھاگے گی اس کا فوٹو لینے کے لیے، کھینچنے کے لیے۔ مولوی جرجیس مردہ لوگوں سے باتیں کر رہا ہے، قبر میں لیٹی ہوئی قوم سے باتیں کر رہا ہے۔ جرجس انصاری کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا جرجس انصاری سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے قابل صد احترام موقر و معزز علماء کرام، اور بالخصوص اس اجلاس کے روح رواں جناب الحاج دولت صاحب، اور قرب و جوار سے، اطراف و اکناف سے، رامپور کے ارد گرد سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین ماں اور بہنوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، رامپور کا پروگرام اپنی نوعیت کا بہت ہی خاص پروگرام ہوتا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی یہاں تشریف لا چکا ہوں، اور اس کے بعد پچھلی سال نہیں آ سکا۔ فون تو کافی کیے گئے، عقیل اختر مکی حفظہ اللہ نے اصرار بھی کیا تھا، لیکن میرے والد محترم کی طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی، ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، میں ان کو چھوڑ کر نہیں آ سکتا تھا۔ یہ اجلاس جو آج یہاں منعقد ہو رہا ہے، اس اجلاس میں ہر کوئی خواہش کرتا ہے کہ یہاں مجھے دعوت دی جائے اور اس میں شرکت کی جائے۔ عقیل اختر مکی جیسی شخصیت سعودی عرب میں تھی، لیکن پتہ نہیں حاجی دولت صاحب کے اندر ایسی کون سی خصوصیت ہے کہ اس پروگرام کے لیے وہ سعودیہ سے یہاں تک تشریف لے آئے۔ اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ جو امیر محترم ہیں ہمارے ملک کے، ہندوستان کی جمعیت اہل حدیث کے، ان کی فلائٹ آج صبح رد ہو گئی،
یا یہ کہہ لیجئے کہ وہ پہنچ نہیں پائے تو وہ ٹکٹ خراب ہو گیا، فلائٹ ان کی چھوٹ گئی، لیکن حاجی دولت صاحب کا پروگرام تھا اس لیے پریسر بنایا گیا اور وہ اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے دوسرا ٹکٹ لیا اور پھر درگا پور آئے۔ پہلے ان کو دیوگھر آنا تھا لیکن دوسری فلائٹ درگا پور ہوتے ہوئے ان کو ملی، لیکن وہ اس پروگرام میں شرکت کیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شخصیت کا کچھ اثر ہوتا ہے، اور حاجی دولت صاحب نے ایسی چھاپ چھوڑی ہے علماء کے دل و دماغ پر کہ وہ ان پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں پروگرام کو کرانے اور پروگراموں کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے علماء کو آپ نے سنا اور اب مجھے بھی برداشت کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں بہت سے عناوین پر مختلف اسلوب و لہجوں میں آپ نے تقریریں سنی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کو وقت کی اور معاشرے کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے محبت رسول اور اس کا کیا معیار ہونا چاہیے، اس پر کچھ باتیں آپ سے کہی جائیں اور جوڑا جائے آپ کو کتاب و سنت سے۔ قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دنیاوی بہت سی چیزوں کو، رشتوں کو، نعتوں کو، بزنس کو، کاروبار کو پیش کرنے کے بعد اس طرف اشارہ کیا ہے کہ ان چیزوں کی محبت انسان کی فطری محبت ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن ان تمام چیزوں سے زیادہ محمد الرسول اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ ذہن میں یہ بات رکھیے گا، جو چیزیں قرآن میں بیان کی گئی ہیں اللہ نے ان سے محبت کرنے سے منع نہیں کیا ہے، بس یہ کہا ہے کہ ان سے زیادہ محبت محمد الرسول اللہ سے ہو۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، پہلے ان چیزوں کو دیکھ لیجیے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے، آپ کہہ دیجیے، لوگوں سے اناؤنسمنٹ کر دیجیے، ان کان آباؤکم، تمہیں تمہارے آباء و اجداد باپ دادا، وابناؤکم، اور تمہیں تمہارے بیٹے، تمہیں تمہاری اولاد، وَإِخْوَانُكُمْ، اور تمہیں تمہارے بھائی بند، وَأَزْوَاجُكُمْ، اور تمہیں تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہیں تمہارا خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہیں تمہارا وہ مال جس کو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہیں تمہاری وہ بزنس، وہ تجارت جس کے گھاٹے کا، جس کے نقصان کا تمہیں خطرہ لاحق رہتا ہے، ڈرتے رہتے ہو، جس کے خسارے سے اور نقصان سے تمہارے دلوں میں خطرہ لگا رہتا ہے، ڈر لگا رہتا ہے کہیں ہمارے کاروبار میں نقصان نہ ہو جائے، وہ تمہاری تجارت، وہ تمہارا بزنس جس کے خسارے سے، جس کے گھاٹے سے تم ڈرتے رہتے ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہیں تمہارے وہ مکانات، تمہیں تمہاری وہ بلڈنگیں جس میں رہ کر تم خوش ہوتے ہو، جن میں تم داد عیش لیتے ہو، جن میں تم زندگی گزار کر اپنے دل کو فرحت محسوس کرتے ہو، خوشی محسوس کرتے ہو، جن بلڈنگوں میں، جن مکانات میں رہ کر۔ اتنی چیزوں کو بیان کیا اللہ نے، اور اس کے بعد کہا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ ساری کی ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں،
اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تم ان چیزوں کو، ان کاروبار کو، بزنس کو، باپ کو، دادا کو، اولاد کو، بھائیوں کو اور بیویوں کو اور خاندان کو اور مال و دولت کو اور تجارت کو اور مکانات کو، بلڈنگوں کو، ان تمام چیزوں کو اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ چاہتے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں محبوب ہیں، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں، تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو انتظار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ جانے والے کسی عذاب کا، اللہ کی طرف سے آ جانے والے عذاب کا انتظار کرو۔ دیکھیے یہ نہیں کہا کہ ان سے محبت نہ کرو، بلکہ یہ کہا ہے کہ ان سے محبت ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان تمام چیزوں سے زیادہ ہو۔ اور زیادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر دونوں محبتیں ٹکرا جائیں اور ایک کی قربانی دینا پڑے تو جس کو سب سے زیادہ چاہتے ہو اس کی قربانی نہ دی جائے اور جس کو کم چاہتے ہو اس کی قربانی دے دی جائے۔ مثلا آپ کسی ایسی سنسان اور بیابان جگہ پر پھنس گئے ہیں جہاں چوروں نے اور ڈاکوؤں نے آپ کو پکڑ لیا ہے اور آپ کے ہاتھ میں بڑی قیمتی گھڑی ہے، گولڈ کی گھڑی ہے، سونے کی گھڑی ہے، سپوز کر لو، فرض کر لو آپ کے پاس سسرال سے ملی ہے، سونے کی گھڑی ہے، قیمتی گھڑی ہے، آپ کی نظر میں بہت محبوب ہے اور بہت پیاری ہے، نہیں، لیکن ان چوروں نے، ان ڈکیتوں نے آپ کی کمپٹی پر بندوق رکھ لی یا آپ کا ہاتھ پکڑ کر چھری رکھ دی، چاقو رکھ دیا، یہ گھڑی اتار، اور آپ کہہ رہے ہو، انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا، دو چار لوگ آپ کی کمر میں لٹک گئے اور آپ سے کہہ رہے ہیں گھڑی اتارو، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں صاحب بڑی مہنگی گھڑی ہے، ہمیں بہت محبوب ہے یہ گھڑی، اور ان ڈکیتوں نے آفر دے دیا اگر یہ گھڑی نہیں دیتے ہو تو پورا ہاتھ کاٹ ڈالوں گا میں۔ ہاتھ بھی پیارا، گھڑی بھی پیاری، آپ کو محبت گھڑی سے بھی ہے اور آپ کو محبت ہاتھ سے بھی ہے، لیکن آج آپ پھنس گئے ہیں ان ڈاکوؤں اور لٹیروں اور چوروں کے چنگل میں، اور آپ کو ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز کی قربانی دینا پڑ رہی ہے، تو آپ کس چیز کی قربانی دیں گے؟ یا یوں کہہ لو کہ عقل مندی کس چیز میں؟ آپ جانتے ہیں کہ نہ تو گھڑی دے کر تو ہاتھ بچایا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہم نے زیادہ آناکانی کی اور زیادہ چالاک بننے کی کوشش کی اور گھڑی کو بچانے کے چکر میں اگر ہم زیادہ نوٹنکی اگر ہم نے شروع کی اور ڈرامے بازی شروع کی تو یہ غصے میں ہاتھ پکڑیں گے اور پورا ہاتھ کاٹ ڈالیں گے، ہاتھ بھی جائے گا اور گھڑی بھی جائے گی۔ تو عقل مندی اس موقع پر یہ ہے کہ آدمی چپکے سے اپنی گھڑی اتارے اور دے دے، لو صاحب، ہاتھ سلامت، زندگی سلامت، پھر محنت کریں گے، کمائیں گے، زندگی رہی تو اور گھڑی آ جائیں گی، کم سے کم ہاتھ تو سلامت رہے گا۔ دیکھیے آپ کو گھڑی سے بھی محبت تھی اور ہاتھ سے بھی محبت تھی، لیکن قربانی دینے کا جب نمبر آ گیا تو آپ نے اپنی ایک محبوب چیز کو قربان کر دیا، دے دیا گھڑی، اور ہاتھ اس لیے نہیں دیا کیونکہ ہاتھ گھڑی سے زیادہ محبوب تھا آپ کی نظر میں، ہاتھ گھڑی سے زیادہ پیارا تھا آپ کی نظر میں، اس لیے ہاتھ کو بچا لیا اور گھڑی کو دے دیا۔ لیکن اگر جنگل میں وہی چور، وہی لٹیرے یہ کہیں ہاتھ کٹاؤ چپ چاپ، اس ہاتھ کو تم نے اٹھایا تھا نا میرے بھائی پر، میری بہن پر، میرے بیٹے پر، ہیں اب یہ ہاتھ کٹاؤ، اب آپ نے ہاتھ بچانے کے چکر میں آپ نوٹنکی کرنا شروع کر دیے، بچانا چاہتے لیکن انہوں نے بندوق رکھ دی کمپٹی پر، پسٹل رکھ دی، اگر ہاتھ کٹانا ہے تو بول، نہیں تو ابھی ہم شوٹ کر دیں گے، ابھی جان جائے گی، بھیجا نکل جائے گا، بول جلدی، ہاتھ کٹا رہا ہے یا جان دے رہا ہے، بول۔ اب یہاں پر ہاتھ بھی پیارا
اور جان بھی پیاری، ہاتھ سے بھی محبت اور جان سے بھی محبت، لیکن یہاں قربانی دینے کی ضرورت آ رہی ہے تو ایسے موقع پر عقل مندی یہ ہے کہ چپ چاپ سے ہاتھ دے دیا جائے، لے بھائی کاٹ لے، اور ہاتھ کاٹ دیا اس نے، کم سے کم جان تو بچ جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایک ہاتھ سے جتنا کما سکتے کمائیں گے، ایک ہاتھ سے جتنا کام کرنا ہوگا کریں گے، کم سے کم میرے بچے تو میری نظروں کے سامنے رہیں گے، میری بیوی تو میرے نظروں کے سامنے رہے گی، کم سے کم میں اپنے مکانات اور اپنی بلڈنگوں کو تو دیکھ سکوں گا اور اپنا بزنس تو سنبھال سکوں گا۔ میرے بھائیوں، ہاتھ بھی محبوب، جان بھی محبوب، لیکن قربانی دینے کی جب ضرورت پیش آئی تو ہاتھ کی قربانی دے کر اپنی جان بچا لینا، یہ عقل بندی ہے۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے آباء و اجداد سے محبت ہونی چاہیے، اولاد سے بھی محبت ہونی چاہیے، بھائیوں سے بھی محبت ہونی چاہیے، بیوی سے بھی محبت ہونی چاہیے، اپنے خاندان سے بھی محبت ہونی چاہیے، مال و دولت جو تم نے کمایا اس سے بھی محبت ہونی چاہیے، وہ بزنس جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے اس سے بھی تمہیں محبت ہونی چاہیے، اور وہ بلڈنگیں جو تم نے بڑی محنت کی کمائی سے بنائی ہیں اور بلڈنگیں تیار کی ہیں ان بلڈنگوں سے بھی محبت ہونا چاہیے، اور اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی قربانی دینے کی ضرورت اگر پیش آ جائے تو آپ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو قربان کریں گے یا ان چیزوں کو قربان کریں گے؟ تو فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی قربانی دے دینا، اولاد کی قربانی دے دینا، بھائیوں کی قربانی دے دینا، بیوی کی قربانی دے دینا، مال و دولت کی قربانی دے دینا، تجارت اور بزنس کی قربانی دے دینا، جن بلڈنگوں میں تم رہتے ہو ان کی قربانی دے دینا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی قربانی مت دینا، رسول کی محبت کی قربانی مت دینا۔ اور صحابہ کی زندگی بھری پڑی ہے، کسی نے اپنا باپ میدان جنگ میں شہید کرا دیا، کسی نے اپنا بیٹا میدان جنگ میں شہید کرا دیا، کسی نے اپنا بھائی میدان جنگ میں شہید کرا دیا، اور کسی نے نبی کو گالی دینے والی اپنی بیوی کے ہی پیٹ میں، ابو داؤد کتاب الجہاد پڑھو تو چھرا بھونک دیا، کھنجر بھونک دیا، اور اس کے پیٹ میں حمل تھا، بچہ تھا، زمین کے اوپر گر گیا، صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کو گالی دیا کرتی تھی، نبی کو الٹا سیدھا بولا کرتی تھی، پیٹ میں کھنجر مار دیا، اپنی بیوی کو مار ڈالا۔ کسی نے اپنے خاندان کی قربانی دے دی، سب کو چھوڑ دیا اور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، نہیں، کسی نے اپنا مال دولت قربان کر دیا، کسی نے اپنی تجارت اور بزنس قربان کر دی، لوگوں نے اپنے گھر اور مکان اور بلڈنگوں کو چھوڑ دیا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو قربان نہیں کیا۔ اور یہی اصل معیار ہے محبت رسول کا، یہی اصل کسوٹی ہے محبت رسول کی۔ آؤ اور نظر ڈالو اپنے سماج کے اوپر، تم تو اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیوں میں خرافاتوں کو قربان نہیں کر سکتے ہو، رسم و رواج کو قربان نہیں کر سکتے ہو، اپنے بیٹے کی شادی میں جہیز کی ڈیمانڈ کو قربان نہیں کر سکتے ہو، بے پردگی کو قربان نہیں کر سکتے ہو، رسول کی حدیثوں پر بلڈوزر چلتا رہتا ہے، سنت رسول کا مذاق اڑتا رہتا ہے، رسول اللہ کی شادیوں میں اور ہر معاملات میں نافرمانی سرے عام ہوتی رہتی ہے، لیکن کانوں پہ جوں تک نہیں رنگتا۔ شادیوں میں کہیں کھڑے ہو کر کھلانے کا سسٹم ہے، کہیں لوگ لڑکوں کی شادیوں میں باراتیوں کو لے کر جا رہے ہیں، 200 300 آدمیوں کی، اور معاف کیجئے گا اس برائی میں نہ مولوی بچا ہوا ہے، نہ حاجی بچا ہوا ہے، نہ نمازی بچا ہوا ہے، نہ بزرگ بچا ہوا ہے، اور ان برائیوں میں سبھی ملوث نظر آتے ہیں۔ ہم کس چیز کی قربانی دیں گے؟ کہاں ہے محبت رسول کا وہ معیار؟ ایک معاہدہ ہے،
یاد رکھیے گا جنت ایسے نہیں ملتی ہے. محبت رسول کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے جو کہہ دیا اس پر ہم عمل کر کے دکھائیں, ایک ایک سنت کو زندہ کریں. یہ معیار ہونا چاہیے ہمارا اور آپ کا. ایک مزدور ہے, اس سے آپ کام لیتے ہیں, مستری ہے, اس سے آپ کام لیتے ہیں, آپ کو اپنا مکان بنوانا ہے, آپ نے اس سے کہا کہ صاحب ہماری یہ دیوار کھڑی کر دو گے؟ کہا ٹھیک ہے, 1000 روپیہ ڈیلی لوں گا. اس نے کہا ٹھیک. آپ نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے, کل سے آ جانا. اس نے کہا ٹھیک ہے, 9 بجے آؤں گا اور 5 بجے میری ڈیوٹی ختم, 1000 روپے پر ڈے کے حساب سے لوں گا, 10 دن لگے گا, آپ کی دیوار کھڑی ہو جائے گی. آپ نے کہا ٹھیک ہے, آپ 10 دن کام کرو, ہم آپ کو 10,000 روپیہ دیں گے. طے ہو گیا. وہ دوسرے دن نہیں آیا, تیسرے دن نہیں آیا, چوتھے دن نہیں آیا, 5ویں دن نہیں آیا, اور 10ویں دن آپ کے پاس چلا آیا کہ لائیے صاحب 10,000 روپے دے دیجئے, آج 10 دن ہو گئے ہیں, آپ دے دیں گے؟ اور دنیا کا کون عقل مند مالک ایسا ہے جو اس مزدور کو 10,000 روپے دے دے گا؟ آپ کہیں گے بے وقوف پاگل, تیرا فون نمبر نہیں تھا میرے پاس, تیرا موبائل نمبر نہیں تھا میرے پاس, تم وعدہ کر کے چلے گئے, اگر نہیں آنا تھا تو پہلے ہی دن بتا دیتے. ہمارا وقت تم نے برباد کیا, میں نے 2-3 دن تمہارا انتظار کیا, تم نہیں, اور 10 دن کے بعد چلے آئے ہو پیسہ لینے. اس نے کہا سوری صاحب غلطی ہو گئی, لیکن مجھے 10,000 روپے دیجئے کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا, آپ نے اقرار کیا تھا کہ 10,000 روپے دیں گے ہم 10 دن میں. ہم 10 دن کے بعد آئے, آپ 10,000 روپے دیجئے. آپ اس سے کہیں گے صاحب کس بات کے 10,000 روپے؟ ہمارا معاہدہ یہ ہوا تھا کہ تم کام کرو گے, تم نے کام کیا, سب کام نہیں کیا تو کیا ہوا؟ میں نے اقرار تو کیا تھا کام کرنے کا کہ میں کروں گا. دیکھ رہے ہیں عقل مندی؟ وہ کہہ رہا ہے کہ میں کہاں انکار کر رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کام کروں گا. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں نے وعدہ کیا تھا کام کروں گا. ارے نہیں کیا تو کیا ہوا؟ اقرار تو کیا تھا, اس اقرار کی بنیاد پر مجھے 10,000 روپے دیجیے, آپ 10 دن کے بعد آپ دے دیں گے؟ نہیں دیں گے. وہ اگر مقدمہ دائر کرتا ہے کہ ہمارا 10,000 روپے نہیں دے رہے تو وہی ہارے گا, اس لیے کیونکہ اس نے اقرار کیا لیکن اس نے وعدے کو نبھایا نہیں, کام نہیں کیا. عدالت اس کو بجائے اس کے حق میں فیصلہ کرنے کے اس کو سزا اور دے گی. کمینے, تم نے دوسرے آدمی کو دھوکے میں رکھا. کیا کل قیامت کے دن اس بنیاد پر آپ کہہ سکتے ہو کہ اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا, میں نے روزہ نہیں رکھا تو کیا ہوا, میں نے حج نہیں کیا تو کیا ہوا, میں نے زکوٰۃ نہیں دی تو کیا ہوا, میں نے نبی کی سنتوں پر عمل نہیں کیا تو کیا ہوا, لیکن اقرار تو کیا تھا. میں کہتا تو تھا اللہ ایک ہے, محمد اس کے رسول ہیں, نماز پڑھنا چاہیے, روزہ رکھنا چاہیے, حج کرنا چاہیے, زکوٰۃ دینا چاہیے, غریبوں کو صدقہ و خیرات کرنا چاہیے, سنتوں پر عمل کرنا چاہیے, رسول سے محبت ہونا چاہیے. یہ سب اقرار تو تھا مجھے. اے اللہ, میں نے عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن اقرار تو تھا, اس لیے مجھے تو جنت دے. اللہ آپ کو جنت دے دے گا صرف اقرار کی وجہ سے. میرے بھائیوں, صرف اقرار کی وجہ سے اگر ہم عمل نہ کریں تو جنت نہیں مل سکتی. جیسے ایک مزدور صرف اقرار کرتا ہے کہ میں کام کروں گا لیکن وہ کام کرنے نہیں آتا ہے تو صرف اقرار کی وجہ سے آپ اس کو پیسہ نہیں دے دیتے ہیں, صرف اس کے عہد و پیمان کی وجہ سے اس کو پیسہ نہیں دے دیتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین صرف اللہ کا رسول سے محبت کا اقرار کرنے کی وجہ سے ہمیں جنت نہیں دے دے گا. ہمیں کیسے جنت مل جائے گی؟ کہتے رہیے کہ ہمیں اقرار ہے, محبت ہے, رسول سے تھی, لیکن اس اقرار کی بنیاد پر ہمیں جنت نہیں مل جائے گی. جنت کیسے ملے گی؟ اللہ کے نبی فرماتے من اطانی دخل الجنہ, جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. ومن عصانی فقد ابا, اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا. اس نے میرا انکار کیا نہیں, وہ میرا منکر ہے, وہ جہنم میں جائے گا. میرے بھائیوں, صرف اقرار کافی نہیں ہے, رسول کو صرف مان لینا کافی نہیں ہے. ایک ہے رسول کو ماننا اور ایک ہوتا ہے رسول کی ماننا. ہمیں رسول کی ماننا ہے, رسول کو نہیں ماننا. رسول کو ماننا الگ چیز,
محمد الرسول اللہ کو ماننا الگ چیز اور محمد الرسول اللہ کی ماننا ایک الگ چیز. دونوں کو سمجھ لیجئے گا. محمد کو ماننا صلی اللہ علیہ وسلم ماننا الگ چیز اور محمد الرسول اللہ کی ماننا یہ الگ چیز. محمد الرسول اللہ کو تو ابو لہب بھی مانتا تھا, ابو جہل بھی مانتا تھا, اور یہ دونوں کہتے تھے اے محمد میں تمہیں جھوٹا نہیں کہتا. دیکھیے, اے محمد میں تمہیں جھوٹا نہیں کہتا, ہماری زندگی کا یہ تجربہ ہے کہ آپ تو کبھی جھوٹ بولے ہی نہیں. اور کوہ صفا پر جب اللہ کے نبی چڑھ گئے اور آپ نے پوچھا کہ لوگوں جس وادی پر میں چڑھا ہوں پہاڑی پر, اس کے دامن میں ایک لشکر چھپا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے. چھپا نہیں ہے لیکن میں کہوں چھپا ہے. دیکھیے انداز دیکھیے نبی کا. آئے لوگوں, اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کر جو وادی میں دیکھ رہا ہوں, اس وادی کے پیچھے کوئی لشکر چھپا نہیں ہے, کوئی لشکر نہیں ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ایک لشکر چھپا ہے تو میری بات کا اقرار کرو گے یا نہیں, میری بات کو مانو گے یا نہیں؟ تو سارے جو مکے کے لوگ پہاڑی کے کوہ صفا کے ارد گرد جمع تھے, انہوں نے ایک بیک زبان کہا. اور کیا کہا؟ ہم مانیں گے, آپ کی بات فوراً مان لیں گے, اس وادی کے پیچھے لشکر چھپا ہو یا نہ چھپا ہو, لیکن آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے. آپ نے پوچھا کیوں؟ میری بات کو اتنی آسانی سے ماننے کی وجہ کیا ہے؟ میری بات کو اتنی جلدی ماننے کا ریزن کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے بیک زبان کا مکے کے کافروں نے قالوا ما جربنا الا صدقا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا تجربہ ہے کہ آپ اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولے. جب آپ آج تک جھوٹ نہیں بولے تو آج کیا جھوٹ بولیں گے؟ ہم نے اپنی زندگی میں آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے دیکھا, تو آج بھی آپ سچ ہی بولیں گے. اس پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر چھپا ہو یا نہ چھپا ہو, لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو ہم مان لیں گے, آپ کہیں گے تو ہم یقین کر لیں گے, کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. تو میرے بھائیوں غور کرو, محمد الرسول اللہ کو سب مان رہے ہیں, محمد کو سب مان رہے ہیں, لیکن محمد الرسول اللہ کی نہیں مانتے تھے. آپ نے کہا جب تم مجھے اتنا سچا مانتے ہو تو میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں, اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے. آپ نے کہا اللہ سے ڈر جاؤ, ایک اللہ کی عبادت کرو, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہہ تو کامیاب ہو جاؤ گے. جہاں نبی نے یہ حکم دیا وہیں پر ابو لہب بول بیٹھا تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا, اے محمد تو برباد ہو جا, کیا اسی لیے تو نے ہم کو یہاں جمع کیا ہے؟ پتہ یہ چلا کہ محمد کو تو مانتے تھے لیکن محمد کی نہیں مانتے تھے. تو محمد الرسول اللہ کو ماننا اس سے زیادہ ضروری ہے محمد الرسول اللہ کی ماننا. ورنہ محمد کی ذات سے محبت ہونا ایک الگ چیز ہے اور محمد الرسول اللہ کی باتوں سے محبت ہونا ایک الگ چیز ہے. ذات سے تو ابو لہب بھی محبت کیا کرتا تھا, آپ کو معلوم ہے, اور نہ معلوم ہو تو سن لو. جس دن محمد ابن عبداللہ اپنی ماں آمینہ کے پیٹ سے باہر آئے, جس دن باہر آئے, جس دن سوموار کا دن, پیر کا, منڈے کا دن, صبح صادق کے بعد سورج نکلنے سے پہلے محمد ابن عبداللہ آمینہ کے بطن سے جب باہر آتے ہیں تو سب سے پہلا جو دودھ پیتے ہیں وہ اپنی ماں آمینہ کا, اس کے بعد جو سب سے پہلے دودھ پیتے ہیں اپنی ماں کے بعد وہ اپنی ابو لہب کی لونڈی سویبہ کا. کچھ لوگوں نے صوبیہ بھی لکھا ہے, لیکن مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کر کے لکھا ہے کہ صوبیہ ٹھیک نہیں ہے, ابو لہب کی لونڈی کا نام سویبہ یہ زیادہ ٹھیک ہے, یہی صحیح ہے. تحقیق کرنے کے بعد سویبہ لکھا ہے. سویبہ وہاں موجود تھی, پھر آپ نے ابو لہب کی لونڈی سویبہ کا دودھ پیا. یہ کچھ دیر سے ابو لہب کے پاس پہنچی. ابو لہب نے کہا آج اتنی دیر سے کیوں آئی ہو, کیا وجہ تھی؟
آج اتنا لیٹ کیسے ہو گئی ہو تم؟ روزانہ تو تم جلدی آ جایا کرتی تھی، آج تمہیں میرے بھتیجے عبداللہ کے گھر آمینہ کے پاس جو میں خدمت کے لیے بھیجتا تھا، آج تمہیں وہاں سے آنے میں اتنی دیر کیسے ہو گئی؟ تو صہیبہ نے کہا آقا مالک، آج آپ کے بھتیجے کے گھر، آپ کے بھائی کے گھر، آپ کا بھتیجا عبداللہ کے گھر، بھتیجا آپ کا بھتیجا نمودار ہوا ہے، آمینہ نے ایک بڑا خوبصورت بیٹا پیدا کیا ہے، آج اس گھر کے اندر روشنی آئی ہے، آج آپ کے بھتیجے کی ولادت ہوئی ہے۔ ابو لہب نے یہ سنا۔ دیکھیے پوری زندگی نبی جب اللہ کے رسول بن گئے تو پوری زندگی مخالفت کرتا رہا، ستاتا رہا، لیکن جب پیدائش کی خبر سنتا ہے تو جو نئی چادر اپنے اوپر اوڑھے ہوئے تھا، نئی قمیص تھی یا نئی چادر، علامہ ابن قیم نے زاد المعاد کے اندر لکھا ہے نئی چادر ابو لہب جو اوڑھے ہوئے تھا وہ چادر کو اتارتا ہے اور نئی چادر اپنی لونڈی صہیبہ کو ہبہ کرتا ہے، گفٹ دیتا ہے، لو آج تم نے مجھے جو خوشخبری سنائی ہے اس خوشخبری کا انعام میں یہ دے رہا ہوں کہ تمہیں اپنی نئی چادر دیتا ہوں۔ نئی چادر دینے کے بعد کہا آئے صہیبہ، آج کے بعد میں تجھے اپنی غلامی سے آزاد کرتا ہوں، تم آزاد ہو، جاؤ آج کے بعد میری غلامی ختم، تم کہیں بھی جا سکتی ہو، تمہیں میں آزاد کر رہا ہوں۔ غور کیجئے محمد ابن عبداللہ جب پیدا ہوئے تو پیدائش کی خوشی میں اس نے لونڈی کو صہیبہ کو آزاد کر دیا اور ایک نئی چادر بھی اس کو ہبہ کر دی، گفٹ کر دی۔ کتنی محبت تھی اس کو، لیکن اس کو محمد کی ذات سے محبت تھی، محمد الرسول اللہ کے کاموں سے نہیں، زندگی بھر نفرت کرتا رہا۔ اب ہم سوچیں کہ ہمیں رسول کی ذات سے محبت ہے یا ان کے عملوں سے محبت ہے، ان کی سنتوں سے محبت ہے، ان کے بتائے ہوئے طریقے سے محبت ہے۔ اگر ہم صرف ذات سے محبت کرتے ہیں تو سن لو، ذات سے محبت تو ابو لہب بھی کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود ابو لہب کو کیا ملا؟ جانتے ہو کیا ملا؟ وہ ذات سے محبت کرتا تھا، محمد کی بات سے نہیں۔ تو ابو لہب کو کیا ملا معلوم ہے آپ کو؟ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ ملا ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور تو بھی برباد ہو جا، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو بھی ٹوٹ جا، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ خاک آلود ہو جائیں اور تو بھی خاک آلود ہو جا۔ ذات سے محبت کی پھر بھی یہ ملا، کیوں؟ کیونکہ وہ نبی کی ذات سے محبت کرتا تھا، نبی کی بات سے محبت نہیں۔ تو ہمیں اپنا معیار بدلنا ہوگا، ہمیں رسول کی ذات سے زیادہ رسول کی بات سے محبت کرنا ہوگی۔ اور ابھی دیکھ لیں گے ہم جلسہ ختم ہونے کے بعد اسی رسول کی بات میں ایک بات یہ بھی شامل ہے، ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا جو دنیا میں تصویریں بناتے ہوں گے۔ کھینچو اپنے موبائلوں میں تصویریں، لو سیلفی۔ آ رہے پروگرام میں یہاں ڈاکٹر جابر صاحب تقریر کر رہے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، ان آیتوں کو چھوڑ چھوڑ کر تم مولانا جرجیز کا فوٹو اپنے موبائلوں میں کھینچ رہے ہیں۔ ہم کس قوم سے مخاطب ہیں؟ ہم کن لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں؟ ایک مری ہوئی آئی سی یو میں لیٹی ہوئی وینٹیلیٹر پر پڑی ہوئی قوم سے مولوی جرجیز خطاب کر رہا ہے۔ یہ مردہ قوم جنہوں نے جلسوں کو عیاشی اور ذہنی عیاشیوں کا ریزن بنا دیا ہے، مولوی جرجیز ایک مری ہوئی مردہ قوم سے خطاب کر رہا ہے۔ اتنی بے غیرت قوم جو قرآن کی آیتیں چھوڑ کر ایک مولوی کے پیچھے بھاگے گی اس کا فوٹو لینے کے لیے، کھینچنے کے لیے۔ مولوی جرجیز مردہ لوگوں سے باتیں کر رہا ہے، قبر میں لیٹی ہوئی قوم سے باتیں کر رہا ہے، اور مردہ سنا نہیں کرتے، اس لیے میں کتنا بھی سنا دوں آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ قوم مر چکی ہے، مٹ چکی ہے، اور مردے سنا نہیں کرتے۔ کس سے ہم خطاب کر رہے ہیں؟
یہ 25 سال کی مولوی جرجیس کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس قوم کو جلسہ سننے کا ڈھنگ ابھی تک نہیں آیا، قرآن و حدیث سننے کا طریقہ ابھی تک نہیں آیا۔ یہ 25 سال کے جلسوں کا رزلٹ نکلا، اسی لیے سوشل میڈیا پہ ہم لوگوں کو سننا پڑتا ہے کیا فائدہ جلسوں سے، کیا فرق پڑتا ہے جلسوں کا؟ لگاؤ دکانیں اور چوڑی کی دکانیں کھول دو، لگاؤ اسی میلے میں، عورتیں بھی جائیں اور مرد بھی جائیں، دوڑیں، اور لڑکے لڑکیوں کا اختلاط ہو، مرد عورتوں کا اختلاط ہو۔ یہ جلسوں کا اثر ہوا ہے، 25 سال کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا ہے۔ آج سننا پڑے گا، تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا۔ گالی دے دینا بہت موقع ہے، 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ بولوں گا، اس کے بعد گالی دے دینا جتنی دینا ہو۔ 25 سال سے سن رہا ہوں، آج بھی سن لوں گا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی لیے میں نے ذہن میں نہیں تھا میرے یہ موضوع، لیکن یہاں آنے کے بعد میں نے یہ موضوع اٹھایا ہے کہ اس کی ضرورت ہے آج معاشرے کو۔ قرآن حدیث چھوڑ دیں، اور ڈاکٹر جابر صاحب کو اپنی تقریر میرے یہاں آنے سے پہلے ختم کرنا پڑے۔ بھائی جب آپ سن لو گے نہیں تو ایک آدمی اسٹیج سے اپنی جگہ لے کر اپنی جگہ نہیں بیٹھے گا تو کیا کرے گا؟ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے، میں وہاں سے سن رہا ہوں، آ رہا ہوں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، قرآن کی پہلی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، نبی اکرم کے قلب اطہر پہ نازل ہو رہی ہیں، غار ہرا میں نازل ہو رہی ہیں، پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، اور اقرأ بسم ربک الذی خلق، اتنی سریلی اتنی قیمتی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، اور آپ ان کو چھوڑ کے سیلفی لینے کے لیے دوڑیں گے؟ یہ آپ کے کلیجے، آپ کے گردے اور آپ کے دل اس حد تک پتھر ہو چکے ہیں۔ ارے صحابہ کرام تو اللہ کے رسول جب بولا کرتے تھے تو اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑاتے تھے، کہیں اڑانے پر بھی کوئی گناہ نہ پڑ جائے۔ زمین پر پنکھا پڑا ہوتا تھا، ہاتھ کا ہینڈ فین، وہ اٹھا کر ایسے نہیں جھلتے تھے، پسینہ سکھانے کے لیے زمین پر پڑا ہوا پنکھا ہینڈ فین نہیں ہلاتے تھے کہیں قیمتی بات نہ نکل جائے۔ یہ صحابہ کرام کا عمل تھا، رسول کی باتیں اتنی غور سے سنتے تھے، اور ہماری باتیں سنو، جانے دو، چاچا کو چاچی انتظار کر رہی ہیں، سب ڈسٹرب کریں گے بیچ میں اٹھ اٹھ کے۔ میرے بھائیوں، آج مجھے یہ سخت جملے بولنا پڑے کہ ہم وینٹیلیٹر پر لیٹی ہوئی قوم سے خطاب کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سدھارو۔ 25 سال زمانہ کتنا ترقی کر گیا۔ سب سے پہلی تقریر اس جھارکھنڈ میں میری موہن پور میں ہوئی تھی، لالٹینیں جلتی تھیں، پھوس کے مکان ہوتے تھے، اور ایسی ایک چھوٹا سا تخت ڈال دیا تھا، اور ایسا مائک بھی نہیں تھا، اور مجھے یاد ہے کہ اس طرف بھی ایک لالٹین لٹکا دی تھی، ایک طرف اس طرف لالٹین لٹکا دی تھی۔ اب سوچو کہ کون سا زمانہ رہا ہوگا۔ اس زمانے میں میری سب سے پہلی تقریر موہن پور کی سرزمین پر ہوئی، اور اس دن سے لے کر آج تک کتنے دور بدلے۔ پہلے تقریریں چلتی تھی گول والی کیسٹوں میں جو لمبی ہوا کرتی تھی، جو گھومتی تھی، اس کے بعد زمانہ بدلا تو ٹیپ ریکارڈ آیا، پھر وہ کیسٹوں میں ریکارڈ ہونے لگا، اس کے بعد زمانہ بدلا، اور دھیرے دھیرے بدلتے بدلتے میرے بھائیوں آج وہ زمانہ آ گیا کہ آپ نہ کوئی ٹیپ ریکارڈ رکھتا ہے اپنے پاس، نہ کوئی وہ گول والی سیڈیاں رکھتا ہے اپنے پاس۔ اب آج تو یہاں بولو، اور کل مولانا جرجیس انصاری آفیسیل چینل پر، راجدھانی چینل پر آپ اپنا میرا پروگرام آپ یہاں پوری دنیا سن سکتی ہے۔ آج یہ زمانہ اتنی ترقی کر گیا، لوگ اتنا آگے بڑھ گئے، لیکن جلسوں کا اثر کچھ نہیں ہوا۔ ہم جہاں پہلے تھے وہیں آج بھی ہیں میرے بھائیوں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ ہمارے رہن سہن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تقریروں میں کا جو اثر ہونا چاہیے تھا، جلسوں کا جو اثر ہونا چاہیے تھا، معاف کیجئے گا، وہ نہیں پڑا ہے ہماری زندگی کے اوپر۔ مسجدیں جھونپڑی سے اور ٹاٹوں سے ہٹ کر عالی شان بن گئی، مدرسے ایئر کنڈیشن ہو گئے، ان ساری چیزوں میں چینجنگ ہوئی، لیکن جلسہ سننے والے جو پہلے تھے وہ آج بھی ہیں۔ جلسوں کا جو عدم احترام پہلے تھا وہی عدم احترام آج بھی ہے۔ جلسوں کی جو گستاخیاں پہلے لوگ کرتے تھے آج بھی وہی کر رہے ہیں۔ ہمارے اندر ادھر چینجنگ نہیں آئی، جبکہ قرآن کہتا فذکر ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت فائدہ دے تو نصیحت کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب نصیحت فائدہ نہ کرے تو مت کرو۔ ہمیں تو نہیں لگتا کہ 25 سال کے بعد اب بدلے ہو، نہیں بدلے تو اب کیا بدلو گے؟
کچھ تو چینجنگ کرو, لاؤ سدھار. 25 سال کی اس لمبی زندگی میں جو میں نے جھارکھنڈ, بہار اور بنگال میں گزاری ہے, میرے بھائیوں آج تک جہیز کی لعنت ختم نہیں ہو پائی. ہوئی؟ باراتی ختم ہوئے, مدرسوں کی کمیٹیاں بن گئیں, مسجدوں کی کمیٹیاں بن گئیں, لیکن ان غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے کوئی کمیٹی نہیں بنی کہ ان کا گھر بسایا جائے اور ان غریب لڑکیوں کی شادی کا انتظام کیا جائے. ایسی ایک کمیٹی بنائی جائے اور ایسی تنظیم بنائی جائے اور ایسے نوجوان اکٹھے کیے جائیں جو اعلان کریں کہ ہم بغیر جہیز کے شادی کریں گے, نہ ہم کسی کی بہن سے رشتہ جہیز لے کر کریں گے, نہ اپنی بہن کا رشتہ جہیز دے کر کریں گے. ایسی ایک ٹیم تیار ہو. آج ہوئی ایسی ٹیم؟ نہیں ہوئی. ہم تو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بول کے چلے جائیں گے, لیکن ہمارے پاس ایسی ٹیم نہیں ہے اور نہ ہوگی. ہم تو بس کوئل ہیں, آواز اچھی ہے, سن کر لوگ ماشاءاللہ بہت اچھا بولے. کل چائے کی ہوٹل میں بس اتنی سی بات تعریف ہو جائے گی, ماشاءاللہ مولانا تقریر تو بہت اچھا کی ہے, اس کے بعد اور کچھ نہیں ہونا ہے. یہ تو 25 سال سے سن رہا ہوں میں, پک چکا ہوں سن کے. میرے بھائیوں اس سے اٹھیے اور کچھ کریے. وینٹیلیٹر پر لیٹی ہوئی قوم, ڈاکٹر بھی کہہ دیتا ہے جب تک آکسیجن ہے چل رہا ہے, پتہ نہیں کب اس کی سانس ختم ہو جائے. ہم اور آپ بالکل ویسے ہی ہیں. ہم اپنی قوم کو زندہ سمجھ رہے ہیں لیکن زندہ ہے نہیں, یہ مر چکی ہے, احساس نکل چکا ہے. ہمارے نبی تو وہ تھے جو نہ خوشی میں ہمیں بھولے تھے نہ غم میں ہمیں بھولے. اور اصل پہچاننے کا وقت وہی ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا, مثال پر غور کیجئے گا, کسی کو اگر پہچاننا ہو تو جب اس کو کوئی بڑی پوسٹ مل جائے تب پہچاننا. مثلا مولوی جرجیس صاحب کو مجھے لے لو, کل تک ہمارے ساتھ کھیلے کودے سب, اور اچانک میں منسٹر بن گیا, کسی پارٹی نے ہمیں منسٹر بنا دیا. اب آپ کو دیکھنا ہے کہ اب پہچانوں, آج اس کو بہت بڑا عہدہ مل گیا, اب ہمیں پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا ہے. آج پہچاننے کا وقت ہے. آج دیکھو کہ اس کو جو منسٹر بن گیا, ایم ایل اے بن گیا, ایم پی بن گیا, اب دیکھو کہ ہمیں پہچانتا کہ نہیں پہچانتا, ہمیں ٹائم دیتا کہ نہیں دیتا. یہ موقع ہے آج پرکھنے کا اپنے لیڈر کو, اپنے قائد کو, اپنے رہبر کو, اپنے رہنما کو. آج پرکھیے اور دیکھیے کہ یہ کتنا پہچانتا ہے. اور جہاں آپ کون, ابھی ٹائم نہیں ہمارے پاس ملنے کا, صاحب فلاں, ارے نہیں ابھی ٹائم نہیں ہے, 1 ہفتے کے بعد آئیے گا. تب سمجھ لیجئے گا کہ یہ آدمی منسٹر بننے کے بعد ہم کو پہچان نہیں رہا ہے. اب آپ پہچان گئے, اور پھر کسی کو پہچاننا ہو تو دکھ کی گھڑی جب آپ کے اوپر آئے تب آپ پہچاننا. دکھ کی گھڑی میں غم کا پہاڑ آپ پہ ٹوٹا ہو تب آپ دیکھنا کہ میرے جو دوست تھے وہ کتنا میرے ساتھ آتے ہیں, کتنا میرے قریب آتے ہیں, مجھے کتنا پوچھتے ہیں. پہلے تو بڑی تعریفیں کرتے تھے, ارے میں آپ کو, ارے میں آپ کو اتنا یاد کرتا ہوں, میں آپ کے لیے یہ کرتا ہوں, میں آپ کے لیے وہ. اور جب آپ کے اوپر دکھ اور غم کا پہاڑ ٹوٹا تو کتنا وہ آپ کے قریب آئے اور کتنا انہوں نے اس دکھ کی گھڑی میں آپ کا ساتھ دیا. آج موقع ہے, اور اس چیز کو ہم سے زیادہ آپ نہیں سمجھیں گے. ہم نے دکھ کی گھڑی میں بہت قریب سے دیکھا ہے, اور اسی موقع پر تو ہم پہچانے ہیں کہ اپنے کون ہیں اور پرائے کون ہیں, منہ دیکھی محبت کرنے والے کون ہیں اور اصل مصیبت میں کام آنے والے کون ہیں. چھوڑو, معاملہ اللہ کے اوپر ہے, لیکن یہ موقع ہوتا ہے پہچاننے کا, یہ موقع ہوتا ہے. جیسی ہم جیل سے چھوٹے, ابھی ہم گھر نہیں پہنچے. بنارس کے میرے دوست لوگ مجھے بنارس سے ریسیو کر کے اپنے گھر پہ لے گئے, ابھی گھر نہیں پہنچے. جیل میں جو موبائل میرا جمع تھا وہ مجھے ملا, میں نے اس کو آن کیا, آن کرتے ہی فون میرے پاس آئے. تو جانتے ہو جنہوں نے کبھی کوئی خبر نہیں لی انہوں نے فون کیا, ارے مولانا میں نے بہت دعائیں کی ہیں آپ کے لیے, کیونکہ اب ان کو ڈیٹ لینا تھی, اب ان کو مسکا اور چونا لگانا تھا. بہت قریب سے جانتا ہوں میرے بھائیوں, اپنوں کو بھی اور پرایوں کو بھی. لیکن محمد رسول اللہ کے اوپر دونوں زمانے آئے. خوشی ملی تو اتنی خوشی ملی, دیکھیے خوشی میں کتنا, کہ آپ کو معراج ہوئی, اللہ نے اپنے پاس بلایا,
सिदरतुल मुंतहा तक जिब्राइल अमीन गए, आपको लेकर गए, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, पांचवा, छठा, सातवां और सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। उसी को मकाम जिब्रील भी कहते हैं। और वहां पहुंचने के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा आगे आप खुद जाइए, हम नहीं जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा क्यों? क्या मुझे दोस्ती में आपने कम पाया, हक के रिफाकत में पूरा नहीं पाया? क्या बात है, क्या मैं आपके साथ और आगे सफर करने के लायक नहीं? क्या मेरे ताल्लुकात, क्या मेरे रहन सहन, क्या मेरे मिजाज में कोई कमी पाई गई? फरमाया जिब्रील ने कि नहीं, अय मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुझे यहीं तक आने का हुक्म है, यहां तक ही मेरा मकाम है। अगर इससे 1 इंच भी मैं आगे कदम बढ़ाऊंगा तो अल्लाह के नूर से जलकर राख हो जाऊंगा, अल्लाह की तजल्ली से जलकर राख हो जाऊंगा, इससे आगे नहीं। अल्लाह के नबी आगे गए, बहुत आगे गए, अल्लाह से कलाम किया, लेकिन अल्लाह को देखा नहीं। बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत आयशा फरमाती हैं अगर कोई शख्स ये अकीदा रखता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अल्लाह को देखा है तो वो झूठा है। बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के करीब हुए लेकिन अल्लाह को देखा नहीं। गुफ्तगू हुई, बातें हुई। मैं आपको जो चीज बताना चाहता हूं, अल्लाह से मुलाकात हुई, कितनी बड़ी खुशी। अरे आपको एक छोटा सा चीफ मिनिस्टर बुला ले तो आप खुशी से फूले नहीं समाते हो। मैं चीफ मिनिस्टर से मिल चुका हूं, मैं MP MLA से मिल चुका हूं। और अगर इस देश का चौकीदार अगर 10 मिनट के लिए अपने पास बिठा ले तब तो आपका खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा कि हम कितने खुश नसीब हैं। यहां नजर डालिए, अल्लाह के रसूल को किसने बुलाया? अल्लाह ने। तो नबी की खुशी का हाल क्या होगा? लेकिन इतनी बड़ी खुशी मिली। अल्लाह ताला ने 50 वक्त की नमाजें फर्ज की। मैं पूरा वाक़या नहीं बताना चाहता हूं, ना उस तरफ जाना चाहता हूं। 50 से 40 हुई, 40 से 30 हुई, 30 से 20 हुई, 20 से 10 हुई, 10 से 5 हुई। कैसे हुई, क्या हुई, उसका को छोड़ दो एक तरफ, वरना पूरी तकरीर इसी पे खत्म हो जाएगी। आगे चलिए, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौट कर आने लगे और अल्लाह ने 50 को 5 में तब्दील कर दिया। कहे नबी तादाद में 5 है लेकिन सवाब में 50 के बराबर है। एक रकात का सवाब 10 रकात के बराबर, एक टाइम की नमाज का सवाब 10 टाइम की नमाज के बराबर, 5 वक्त की नमाज का सवाब 50 वक्त की नमाज के बराबर। ये गिनती में 5 वक्त की हैं लेकिन सवाब के एतबार से 10 गुना है, यानी 50 के बराबर है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, हम आपको जो दिखाना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं वो ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया अदा, और क्या कहते हैं, पढ़िए हदीस। अल्लाह के नबी ने अल्लाह का शुक्रिया कैसे अदा किया? 50 वक्त से 40, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 5 रह गई। तो अल्लाह के नबी ने कहा ये तो मेरी उम्मत पर बहुत बड़ा। नबी को तो 50 वक्त भी पढ़ने के लिए तैयार थे। अल्लाह के नबी तो 50 वक्त की नमाजें लेकर आ भी रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कितने वक्त की नमाज फर्ज हुई? कहा 50। कहा अल्लाह के पास जाओ, कम कराओ। कहा नहीं 50 वक्त की ठीक तो हैं। अल्लाह के रसूल कह रहे हैं ठीक तो हैं, लेकिन हजरत मूसा कह रहे हैं इन्ना उम्मतक ला तुतीक, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ पाएगी। उम्मत का नाम सुना तो भाग गए। नहीं, अरे अल्लाह मेरी उम्मत 50 वक्त की नहीं पढ़ पाएगी। ओह, डू यू वांट कंसेशन? रियायत चाहते हो जी? का जाओ 10 कम कर दी, 40। फिर गए 30, फिर गए 20, फिर गए 10, फिर गए तो 5। अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और शुक्रिया अदा करते हुए क्या कह रहे हैं? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात। हर किस्म की रूहानी, जिस्मानी, माली और बदनी इबादतें तेरे लिए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। आय अल्लाह, हर किस्म की जानी, माली, बदनी, रूहानी सारी इबादतें अल्लाह के लिए हैं, तेरे लिए हैं। तू ही उसका मुस्तहिक है। तो ऊपर से जवाब आता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके जवाब में क्या फरमाया? ओफो, अल्लाह के नबी ने जैसे अल्लाह का शुक्रिया अदा किया तो अल्लाह ने क्या कहा जवाब में? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ने जवाब में ये कहा
السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں۔ اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، میں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ نے جواب میں ہم سے کہہ دیا کہ اے نبی آپ پر سلامتی ہو اور رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں اللہ کی۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں اے اللہ صرف مجھ پر نہیں۔ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنی بڑی خوشی ملی لیکن اپنی امت کو نہیں بھول رہے، اتنی بڑی خوشی لیکن اپنی امت کو نہیں فراموش کیا۔ کہتے ہیں نہیں اے اللہ صرف مجھ پر نہیں، اکیلے میرے اوپر نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ ہم پر بھی تیری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، سلامتی ہو، اور تیرے اللہ تیرے نیک بندوں پر یعنی میری امت پر بھی تیری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ خوشی کے موقع پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولیں۔ آپ اپنے لیڈر کو پہچاننا، خوشی ملے تو آپ کو پہچانتا ہے کہ نہیں پہچانتا ہے؟ آپ کا لیڈر آپ کو دھوکہ دے دے گا، آپ کے اوپر جب مصیبت آئے گی تو آپ کے دوست آپ کو بھول جائیں گے، لیکن محمد رسول اللہ اپنی امت کو نہیں بھول گئے۔ اتنی بڑی خوشی، اللہ نے بلایا، اللہ کے قریب ہوئے، اللہ کے پاس گئے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علینا، ہم پر بھی سلامتی ہو، اور وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے اے اللہ تیرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ یہ تو ہو گیا خوشی، اور غم مصیبت میں فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ نے مجھ تک، آج آپ بہت خاموشی سے سن رہے ہیں، بس اسی طرح سنتے رہیے گا، بہت دلچسپی سے، یقین مانیے اب تک کے جتنے جلسے میرے ہوئے، آج کے جلسے میں ہم جتنا سکون دیکھ رہے ہیں، مجھے نہ کل دکھائی دیا نہ پرسوں، نہ اتنا سکون ہمیں کہیں، لیکن اب بیچ میں اٹھنا بند کریے، آپ تھوڑا سا مجھے وقت دے دیجئے، بہت سکون کے ساتھ آپ نے، نہ ادھر کسی کو ویڈیو بناتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، نہ ادھر سے کسی کو کیمرہ لگائے ہوئے دیکھ رہا ہوں، آج جو سکون آپ نے دیا دلی خوشی ہے اس سے، میرے بھائیوں مبارکباد دی کہ حقدار بھی ہیں آپ میرے بھائیوں، لیکن سنیے اللہ کے نبی کہتے ہیں عائشہ آدم سے لے کر محمد تک یعنی مجھ تک جتنے بھی نبی آئے، اللہ نے ہر ایک نبی کو ایک دعا دی، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، ہر ایک نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا کہ تم دنیا میں جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ دیکھیے اور دعاؤں کا معاملہ تھا، لیکن ضروری نہیں کہ اللہ ساری دعائیں کسی کی بھی سن لے، کسی کی سن لے، ہم سن بھی سکتے نہیں بھی سن سکتے، لیکن اللہ نے ایک دعا کا اختیار ایسا دیا کہ ہم سنیں گے ہی سنیں گے، تم جو مانگو بتاؤ، ایک دعا تمہاری ہم ضرور سنیں گے، بتاؤ کیا ہے؟ فرمایا سارے نبیوں نے جلدی کر لی اور سب نے اسی دنیا میں اپنی اختیاری دعا مانگ لی، اللہ نے ان کو دے دیا، جو مانگا اللہ نے دے دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اے اللہ کے نبی آپ کو بھی اختیاری دعا ملی ہے؟ کہا ہاں۔ تو کہا ہمارے پاس کھانے پینے کو نہیں ہے، صبح کھا لیتی ہوں تو شام کو بھوکی، اور شام کو مل جائے تو صبح بھوکی۔ حالات یہ ہے کہ 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا، کھجور اور پانی پہ گزر بسر ہوتا ہے۔ اے اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق مانگ لیجئے، رزق کی کشادگی مانگ لیجئے، بھوکا نہ سونا پڑے۔ تو فرمایا عائشہ اگر میں چاہوں اور اللہ سے دعا کر دوں تو یہ احد پہاڑ سونے کا بن جائے، زاد المعاد پڑھیے علامہ ابن قیم کی، یہ احد پہاڑ سونے کا بن جائے اور جہاں میں چلوں یہ سونے کا پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلے، لیکن میں یہ دعا نہیں مانگوں گا، مجھے سونا چاہیے، نہ چاندی چاہیے، نہ دولت کے انبار چاہیے، میں تو چاہتا ہوں کہ جب تک دنیا میں زندہ رہوں اللہم اجعلنی فی حیاتی مسکینہ، اللہ جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں مسکین بن کر زندہ رہوں، اے اللہ جب مجھے موت آئے تو حالت مسکینی میں موت آئے، اور قیامت کے دن جب مجھے اٹھایا جائے تو میرا حشر مسکینوں میں ہو۔ کیا ہو گیا؟
تو یہاں تو نہیں آ رہا ہے نا. یہ قوم ہے جو اسلام کے لیے اپنی گردنیں کٹائے گی. یہ ایمان کا حال ہے ان کے, جو اپنے جیبوں میں پڑے ہوئے 100-200 روپے بھگو نہیں سکتی ہے. یہ قوم ہے, یہ محبت رسول پیدا کرے گی اپنے اندر. توبہ. ارے تھوڑا تیز پانی آئے گا تو ہم لوگ سب سے پہلے بھاگیں گے یار. مولوی کبھی کسی معاملے میں پیچھے نہیں رہتا ہے. بیٹھیے تھوڑا سا, تھوڑی تعریف کیا کر دی, بڑے سکون سے سن رہے ہو, آپ لوگوں نے اسی وقت اشانتی پھیلا دی. بیٹھ جائیے, جیسے سن رہے تھے ویسے تھوڑا سا سن لیجئے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا امتحان ہی لیا جا رہا ہو, آزمائش ہو اللہ کی طرف سے کہ آج ہی دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا ایمان ہے ان کے اندر اور کتنی محبت ہے. دیکھیے بہت زیادہ جب پانی تیز آئے گا تو ہم لوگ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پریشانی ہو, عورتوں کو, لیڈیز کو پریشانی ہو. اپنی جان کو ہلاکت میں بھی نہیں ڈالنا چاہیے, لیکن ہلکے سے پھوار اور 2-4 بوندا باندی میں آپ بھاگ جائیں تو لگتا ہے کہ آپ کے اندر ایمان کی کمزوری ہے. میرے بھائیوں, تو کیا کہا, میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے فقیر بنا کر, مسکین بنا کر دنیا میں رکھے. میں ایک اختیاری دعا مجھے ملی ہے جو میں یہاں نہیں مانگوں گا. سارے نبیوں نے دنیا میں مانگ لی, اللہ نے دے دیا, لیکن میں نے دعا نہیں مانگی. حدیث کے الفاظ ہیں, اختبأت دعوتی, میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا, میں نے اپنی دعا کو اپنے پاس رکھ لیا. میں اس دنیا میں وہ دعا مانگوں گا ہی نہیں, میں اس دنیا میں اس دعا کو نہیں کروں گا, میں دعا نہیں مانگوں گا, میں نے چھپا لیا. اور کل قیامت کے دن اللہ سے کہوں گا کہ اللہ, سارے نبیوں نے اپنی اپنی دعا مانگ لی, میں نے نہیں مانگی. وہ اختیاری دعا میرے پاس ابھی بھی ہے. تب اللہ مجھے قیامت کے دن اجازت دے گا, قیامت کے دن اجازت دے گا. ٹھیک ہے, دنیا میں نہیں مانگی تو یہاں مانگ لو, بتاؤ کیا ہے. میں سب کے ساتھ انصاف کرتا ہوں, لہٰذا وہ تمہاری دعا باقی رہ گئی, تم دعا مانگ لو. تو فرمایا عائشہ صدیقہ نے, اے اللہ کے نبی, جب قیامت کے دن اللہ آپ کو اختیار دے گا تو کیا دعا مانگیں گے؟ قیامت کے دن جب اللہ آپ کو اختیار دے گا تو آپ کیا دعا مانگیں گے, کیا دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے؟ فرمایا قیامت کے دن جب میری امت پریشان ہوگی, جاسوس تپش میں ہوگی, سارے پیغمبر منع کر دیں گے اور کوئی کسی کی سفارش نہیں کرے گا, سب کو اپنی اپنی خطا یاد آئے گی. تو سارے لوگ جب میرے پاس آئیں گے, میرے قدموں تلے جمع ہوں گے اور مجھ سے عرض کریں گے, مجھ سے کہیں گے کہ اللہ کے نبی میری سفارش کر دو. اور اس وقت میری زبان سے نکلے گا امتی امتی, اللہ میری امت, اللہ میری امت. جب میری امت کے افراد میرے قریب آئیں گے تو میں سجدے میں سر رکھ دوں گا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا. آواز آئے گی, ارفع راسک یا محمد, سل تعطا واشفع تشفع. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنا سر اٹھاؤ, جو مانگو گے دیا جائے گا. واشفع تشفع, سفارش کرو گے تو وہ بھی قبول کی جائے گی. اس وقت میں کہوں گا امتی امتی, اللہ میری امت میری امت. پھر اللہ رب العالمین مجھے اختیار دے گا, کیا دعا مانگتے ہو جو باقی رہ گئی. اس وقت میں اپنے امت کے گناہگاروں کو اللہ سے سفارش کر کے ان کو جہنم سے جو مستحق ہوں گے, ہم ان کو جنت کی طرف لے جائیں گے. اللہ سے دعا کریں گے, سفارش کریں گے, اور پھر اللہ رب العالمین ہماری سفارش کو قبول کر کے ان کو جنت میں داخل کرے گا. لیکن کتنے لوگوں کو یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے, یعنی نبی اکرم مصیبت میں اور غم میں بھی اپنی امت کو نہیں بھولتے. جب ساری انسانیت پریشان ہوگی اس وقت نبی کہیں گے امتی امتی امتی, میری امت میری امت. ہم اس نبی کو چھوڑیں, ہم اپنے دوستوں میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں, ہم دنیا میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری خوشی میں کون ہمارے ساتھ ہے, ہمارے غم میں کون ہمارے ساتھ ہے. ہمارے پاس ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے,
لیکن ہم جھولا چھاپ ڈاکٹروں سے اپنا علاج کرا رہے ہیں. ہمارے پاس ماہر حکیم ہے لیکن ہم جھولا چھاپ حکیموں سے اپنا علاج کرا رہے ہیں. ہمارے پاس زندگی کے اصول بتانے والا ایکسپرٹ تجربے کار نبی ہے لیکن ہم ویسٹرن کلچر پر اور امریکہ کی تہذیب و تمدن پر چل کے ہم اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں. اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو ویسٹرن کلچر پر چلا رہے ہیں اور پشچمی سभ्यता پر چلا رہے ہیں. ہماری بیٹیوں کو اپنے سروں پر اسکارف اور دوپٹہ اوڑھنے کا طریقہ ہمیں بتانا چاہیے تھا, لیکن یہ قوم اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں اور اپنی لڑکیوں سے انسٹاگرام, یوٹیوب اور ٹک ٹاک پر دوپٹے اتروا کے کمرے مٹکواتا ہے اور ان سے ڈانس کرواتا ہے اور انسٹاگرام پر ان کی ویڈیو اپلوڈ کر کے باپ خوش ہوتا ہے کہ آج میری بیٹی کے اکاؤنٹ میں اتنا روپیہ آ گیا ہے, یوٹیوب سے میری بیٹی نے اتنا روپیہ کمایا ہے. آج ویسٹرن کلچر پر چل کر ہم نے اپنے تہذیب کو, اپنے معاشرے کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا, جبکہ ہمارے پاس ماہر ڈاکٹر ہے, ایکسپرٹ ڈاکٹر ہے, لیکن جھولا چھاپ ڈاکٹروں سے علاج کر کر کے ہم نے اپنے آپ کو اور بیمار کر لیا ہے. مولانا بات تو ٹھیک ہے آپ کی, لیکن کیسے بدلا جائے, کس طریقے سے مزاج کو بدلا جائے؟ تقریریں مزاج نہیں بدل سکتی ہیں, تقریریں صرف ایک راستہ بتا سکتی ہیں. ہمیں اٹھنا خود ہے. میرے بھائیوں, یہ تصور ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. اور یاد رکھو, جتنی عزت, جتنا وقار محمد رسول اللہ کو ملا آج تک کسی کو نہیں ملا. ایک کافر کا بیان ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر, صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ شخص جس کو کافروں کی طرف سے بھیجا گیا تھا, اس نے محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کو رسول اللہ کی عزت کرتے ہوئے دیکھا. تو مکے میں آنے کے بعد اس نے مکے کے سرداروں سے کیا کہا تھا؟ کہا تھا, عروہ نے, بخاری کی حدیث ہے, عروہ نے کہا تھا کہ آئے لوگوں, آج تک جو عزت میں نے محمد رسول اللہ کی محمد کے صحابہ کو کرتے ہوئے دیکھی ہے, وہ عزت آج تک میں نے کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی جو اس کی عوام اس کی کرتی ہو. لوگوں نے پوچھا کہ عزت کا نمونہ کیا ہے, کیسے تم نے پتہ لگایا؟ تو کہا میں نے دیکھا ہے. عروہ کافر ہے, عروہ کافر ہے, اور عروہ اپنے سرداروں کو, مکے کے لوگوں کو بتلا رہا ہے کہ میں نے دیکھا محمد رسول اللہ کو کھانسی آئی, میں نے دیکھا محمد رسول اللہ کو کھانسی آئی, کھانسی کے ساتھ منہ میں تھوک جمع ہو گیا. میں نے دیکھا محمد رسول اللہ کو کھانسی آئی حدیبیہ کے مقام پر, اور کھانستے ہوئے منہ میں بلغم آ گیا, منہ میں تھوک آ گیا, اور محمد رسول اللہ نے تھوکا ایسے, ایسے کر کے جو تھوکا تو صحابہ کرام لیٹ گئے. انہوں نے اپنے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کا تھوک لے لیا, نبی کا بلغم اپنے ہاتھ میں لے لیا, اور اس طریقے سے دونوں ہاتھوں میں مل کے اپنے کپڑوں پہ ملنے لگے, تبرکن حاصل کرنے لگے. نبی نے کسی کام کا حکم دیا تو فوراً دوڑ پڑے, فوراً آگے بڑھ گئے. اور نبی نے وضو بنایا تو میں نے دیکھا کہ وضو کے بچے ہوئے پانی پر لوگ ٹوٹ پڑے اور اس کو اپنے جسموں پر ملنے لگے, اور جس کو لوٹے سے, بدنے سے پانی نہیں ملا تو صحابہ کرام کے ہاتھوں کو دیکھا گیلے بھیگے ہوئے ہیں, تو اپنا ہاتھ ان ہاتھوں پر رکھ کے ایسے مسل لیا اور اپنے کپڑوں پہ لگا لیا کہ کچھ تبرک مل جائے. جو عزت میں نے محمد رسول اللہ کی صحابہ کے دلوں میں دیکھی ہے وہ میں نے کسی بادشاہ کی نہیں دیکھی ہے. یہ مقام تھا. بارش میرے بھائیوں تیز ہے, آپ لوگوں نے بد نظمی کا اب وہ شکار ہو بھی گیا ہے معاملہ, اور اب میرے روکنے سے آپ رکیں گے نہیں. بچے بھی ہوتے ہیں, ماں بہنیں بھی ہیں, 1:45 بج بھی چکا ہے, تقریباً مجھے بولتے ہوئے 1 گھنٹے سے اوپر ہو بھی گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب پروگرام کو ختم کر دینا چاہیے, ورنہ بڑا اچھا موضوع تھا, آج تھوڑا سا بولنا تھا. تو میرے بھائیوں, لیکن اب کیا کر سکتے ہیں, یہ بھی ما تشاؤون الا ان شاء اللہ, جو تم چاہو وہ ہو جائے, ضروری نہیں ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. اس پر بھی ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے, اس میں بھی کوئی مصلحت رہی ہوگی, اور اللہ رب العالمین کا کوئی کام بغیر مصلحت کے نہیں ہوتا ہے. محبت رسول اپنے اندر پیدا کریے, اپنے سماج کو جگائیے, وینٹیلیٹر پہ لیٹے ہوئے اٹھیے اور
بارات ختم کریے، جہیز ختم کریے، محبت رسول اپنے اندر پیدا کریے، نیک کاموں میں آگے بڑھیے، مردہ سنتوں کو زندہ کریے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔